کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنی تمام عمر جنگوں میں گزاری سو وہ اتنا طاقتور اور ذہین ہو چکا تھا کہ جنگ سے پہلے اس کی بنائے جانے والی کوئی بھی حکمت عملی رائے گاہ نہ جاتی، یعنی چنگیز خان کو اپنی زندگی میں کوئی شکست نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ اس کہانی میں ایک عظیم شہزادے کا ذکر ہے جس کا باپ علاء الدین محمد خوارزم، سمرقند اور بخارا جیسی عظیم ریاستوں کا بادشاہ تھا۔ شہزادہ ہونے کے باوجود یہ شخص محل کے ایک پرانے خیمے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف چنگیز خان کو مات دینا تھا اور دنیا کو فتح کر کے اسلام کا پرچم سر بلند کرنا تھا۔ اس مقصد میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا کہ چنگیز خان نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ شخص میرا بیٹا ہوتا تو مجھے یہ دنیا فتح کرنے سے کوئی نہ روک سکتا۔ وہ چنگیز خان کی راتوں کی نیند حرام کر چکا تھا۔ وہ بے بس اور لاچار حکمران تھا، مگر وہ تاریخ کی کتابوں میں بہادری کا ایک اہم باب تھا۔ یقیناً وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ دراصل خوارزم کے سلطانوں کو خوارزم شاہ کا لقب دیا جاتا ہے اور یہ علاقہ علم و حکمت اور تجارت کے لحاظ سے اس وقت بھی دنیا کا مرکز تسلیم کیا جاتا، پر وہاں پر ایسے مدارس قائم تھے جہاں دنیا بھر سے لوگ علم کی پیاس بجھانے آتے، جن میں سے 27 یعنی 27 مدارس آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت چنگیز خان کی نظریں اس علاقے اور اس سلطنت کی طرف گڑ چکی تھی۔ اس نے پیش قدمی شروع کی، مگر اس وقت چنگیز خان کو اس حملے کے لیے دریائے امبو کو پار کرنا تھا۔ جلال الدین کا باپ علاء الدین محمد دوم اس وقت تخت نشین ہو چکا تھا اور اس وقت تک وہ سمرقند اور بخارا بھی فتح کر چکا تھا۔ گورگنج میں موجود یہ بادشاہ اپنے عالی شان محل کو دیکھ کر نہایت غرور میں تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ چنگیز خان کو دریا عبور کرنے دیا جائے تاکہ وہ سمرقند اور بخارا جیسی طاقتور فوجوں سے لڑ سکے، اور جب منگول فوجیں کمزور پڑیں تو ہم ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ مگر جلال الدین خوارزمی کا مشورہ تھا کہ منگول فوجوں کو دریا پار ہی نہ کرنے دیا جائے۔ اس مشورے پر عمل نہ کیا گیا اور منگول وحشیوں کی طرح اس علاقے میں گھس آئے۔ وہ ایک در ایک قلعے کو فتح کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ انجام وہی ہوا کہ جب 1220 یعنی 1220 میں منگولوں نے بخارا اور پھر سمرقند بھی فتح کر لیا۔ خوارزمی فوج اس وقت غیر مستحکم حالت میں تھی اور تعداد کے لحاظ سے بھی اپنے سپاہی کھو چکی تھی۔ علاء الدین محمد بھی اپنے بستر مرگ پر موجود تھا اور مرنے سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور اپنی تلوار جلال الدین خوارزمی کو سونپ دی۔ کچھ دن بعد علاء الدین فوت ہوا اور اب جلال الدین اس بکھری ہوئی فوج اور ریاست کا حکمران بن بیٹھا۔ اپنے باپ کی موت اور شکست کا غم دل میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے باقی لشکر کو جمع کیا اور منگولوں سے لڑنے کے لیے نکل دیا اور شمالی کابل میں منگولوں کو شدید شکست سے دوچار کیا۔ منگولوں کے لشکر کی قیادت اس وقت چنگیز خان کا ایک بھانجا کر رہا تھا جو اس جنگ میں مارا گیا۔ غصے سے آگ بگولا چنگیز خان خود جلال الدین کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیے نکل دیا، جس میں سمرقند کے کچھ اتحادی بھی شامل تھے۔ جلال الدین نے ہندوستان کا رخ کیا اور 30,000 یعنی 30,000 لوگوں کے ساتھ دریائے سندھ پر قیام کیا۔ وہ سندھ کا یہ دریا پار کرنا چاہتا تھا تاکہ دہلی سے کچھ حکمران اس کا ساتھ دیں، پر عین وقت اس دریا کے عبور کرنے سے پہلے ان لوگوں نے چنگیز خان کے ڈر سے جلال الدین کو دہلی آنے سے روک دیا۔ اس وقت جلال الدین کے سامنے سمندر، جبکہ پیچھے چنگیز خان کی وہ 2 لاکھ کی فوج تھی جو نہایت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز اور اس کا لشکر صرف کھانا پکانے کے لیے رکتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ کچھ ہی دن میں منگولوں نے جلال الدین کو گھیر لیا، لشکر پر حملہ کیا، جب صرف 700 لوگ زندہ بچ پائے۔ اس وقت جلال الدین خوارزمی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک بڑی چٹان سے 112 فیٹ یعنی 112 فیٹ گہری چھلانگ لگا کر دریائے سندھ میں کود پڑا۔ چنگیز خان یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا جب اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا کر اسے قتل کرتے ہیں، پر اس وقت چنگیز خان کے کچھ تاریخی جملے تھے جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ چنگیز خان اپنے دشمنوں کی کتنی عزت کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ چھلانگ اور یہ دلیری جلال الدین خوارزمی کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کاش کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو مجھے تمام دنیا کو فتح کرنے سے کوئی نہ روک سکتا۔ چنگیز خان واپس چل دیا اور اسی راستے میں اس کی موت ہوئی۔ جلال الدین دریا کو عبور کر کے ہندوستان پہنچا اور وہاں پہنچ کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ
رکھنا چاہیے، مگر اس کے بعد وہ بے بس اور لاچار ٹھہرا۔ لاہور کے کھوکھر اور التمش نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا، سو وہ مڈل ایسٹ دوبارہ روانہ ہوا اور یہاں رومی سلجوقوں کے ساتھ بھی کافی عرصہ لڑتا رہا اور فرات کے کنارے سلطان علاؤ الدین کے قباد سے بھی شکست سے دوچار ہوا۔ اس حالت میں وہ کہیں بچتے بچاتے کچھ سپاہیوں کے ساتھ رہنے لگا جب چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان نے 30,000 کا بڑا لشکر جلال الدین کے لیے روانہ کر دیا۔ ان منگولوں نے جلال الدین خوارزمی کے سب ساتھی مار دیے، پر جلال الدین پہاڑوں میں چھپ کر رہنے لگا، جہاں اس کے 2-4 وفادار صرف اس کے ساتھ ہوتے، اور انہی پہاڑوں میں سلجوقوں کی طرف سے بھیجے گئے ایک جاسوس نے اپنے خنجر کے وار سے جلال الدین خوارزمی کو شہید کیا۔ جلال الدین خوارزمی کے مطابق اس کا باپ ایک بزدل انسان تھا۔ اس شخص نے تخت کے بعد 11 سال تک منگولوں کا مقابلہ کیا۔ اکثر لوگوں کے مطابق اسے ایک بزدل تصور کیا جاتا ہے جو ہمیشہ میدان سے بھاگ جاتا، مگر یقیناً وہ ایک تھکا ماندہ شیر تھا جسے بھیڑیوں کے ایک گروہ نے گھیر لیا ہو۔ یہ تھی سلطنت خوارزم کے عظیم شہزادے کے زوال کی غریب داستان۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پر کلک کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔